برسیسہ کا واقعہ۔ امام بغوی رحمتاللہ علیہ نے معلم التریل میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عطا وغیرہ سے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جس کا نام برسیسہ تھا۔ وہ 70 سال سے خدا کی عبادت کر رہا تھا۔ نماز پڑھنے کے لیے اپنے حجرے میں داخل ہوتا تو 10 دن کے بعد باہر نکلتا، روزہ رکھتا تو 10 دن کے بعد افطار کرتا۔ شیطان لعین نے اس کو گمراہ کرنا چاہا، کئی داؤ پیچ کیے، لیکن وہ گمراہ نہ ہو سکا۔ آخر اس بڑے شیطان نے سب شیطانوں کی میٹنگ بلائی اور کہنے لگا، کیا تم میں سے کوئی مرد میدان ہے کہ جو عابد برسیسہ کو گمراہ کرے اور اس کو کافر کر کے مارے؟ ایک شیطان جس کا نام ابیس تھا، اس نے کہا، اس کو گمراہ کرنا ایک معمولی بات ہے۔ اس نے گمراہ کرنے کا کام اپنے ذمہ لیا اور وہاں سے رخصت ہوا۔ عابد برسیسہ کے پاس جا کر تھوڑے ہی فاصلے پر اپنا ڈیرا جمایا اور ریاکارانہ طور پر عبادت میں مشغول ہو گیا اور 40 دن تک نماز اور روزہ سے فارغ ہوتا۔ ایک دن اس کا اتفاق ہوا کہ راہب برسیسہ کو اس ابیس شیطان نے بڑی محبت کے لہجہ سے بلایا، لیکن برسیسہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ برسیسہ نے 10 دن کے بعد نماز و روزہ سے فارغ ہو کر باہر نکل کر دیکھا تو وہ شیطان ابیس ہمتاً عبادت میں مشغول تھا۔ اس کے دل میں اپنے ہم جنس ہونے کے خیال سے رحم آیا اور اس کے ساتھ گفتگو کرنے لگا۔ کہنے لگا، بھائی معاف فرمانا، میں عبادت میں مشغول تھا، اس لیے جواب نہیں دے سکا۔ اب فرمائیے آپ کی خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا، میں آپ کے حجرہ میں آپ کے ساتھ عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اس عابد برسیسہ نے کہا، یہ ناممکن ہے، آپ میرے حجرہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آخرکار برسیسہ اپنے حجرہ میں داخل ہو کر عبادت میں مشغول ہو گیا، اس کو اندر آنے کی اجازت نہ دی۔ اس کے بعد ابیس شیطان نے 40 روز عبادت میں گزار دیے۔ عابد برسیسہ 10 دن کے بعد نماز و روزہ سے فارغ ہو کر باہر نکلا تو دیکھا تو وہ شیطان ابیس ہمتاً عبادت میں مصروف ہے۔ تو اس کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ میں نے ایسے عبادت گزار کو کیوں جواب دیا؟ عرب کا مقولہ ہے کہ جنس جنس کی طرف میلان کرتی ہے۔ آخرکار اس نے ہم جنس ہونے کی وجہ سے اپنے حجرہ میں عبادت کرنے کی اجازت دے دی اور دونوں 1 برس تک عبادت میں مشغول رہے۔ آخر عابد برسیسہ نے یہ اعتراف کیا کہ آپ عبادت میں مجھ سے بڑھ کر ہیں اور تواضع اور فروتنی اختیار کی۔ انہوں نے بڑی ریاضت کی کہ یہ رب کے بہت قریب ہیں۔ افسوس ہے کہ کوئی آج تحقیق نہیں کرتا کہ جس کو ہم ولی سمجھتے ہیں کہیں وہ شیطان ہی نہ ہو اور اس کا نمائندہ ہی نہ ہو۔ آج کل ایسے لوگوں کی بہتات ہے، ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ جس طرح جاہلاً آج کل جاہل پیروں کو بڑا رتبہ دیتے ہیں کہ یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ آخرکار ابیس شیطان نے کہا کہ اب میں ایک اور دوست یا اپنے مسلک کی طرف جا رہا ہوں، یا میرے پیر و مرشد کا عمر ہی اتنا تھا جتنا میں یہاں رہ چکا ہوں۔ عابد برسیسہ نے کہا کہ اب میرا دل آپ کی جدائی برداشت نہیں کرتا، اکٹھا رہنے اور مل کر عبادت کرنے میں بڑا لطف آتا ہے، بہتر ہے کہ آپ یہاں سے نہ جائیں۔ اس نے کہا، اب میں نہیں رہ سکتا، آپ تھوڑی عبادت کرتے ہیں، میں نے جیسا سنا تھا ویسا نہیں کرتے۔ اب میں آپ کو جاتے وقت تاکیداً عرض کرتا ہوں کہ محض عبادت میں مشغول رہنا اور لوگوں کو نفع نہ پہنچانا یہ کوئی بڑی نیکی نہیں، حالانکہ لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ میں آپ کو یہ وظیفہ بتلاتا ہوں کہ جو بیمار آپ کے پاس آئے، اس وظیفہ کو پڑھ کر لوگوں پر دم کریں، بیمار فوراً اچھے ہو جائیں گے۔ اب وہ وہاں سے رخصت ہوا اور لوگوں کو گلے گھونٹنے لگا اور برسیسہ کا نام لیتا کہ اس کے پاس جاؤ، تم کو آرام ہو جائے گا، ورنہ اسی بیماری میں مبتلا رہو گے۔ لوگ برسیسہ کے پاس جاتے تو آرام ہو جاتا۔ آخرکار اس نے شہزادی کا جا کر گلا گھونٹا۔ وہ شہزادی بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس کے 3 حقیقی بھائی موجود تھے اور باپ فوت ہو چکا تھا جو اپنے زمانے کا بادشاہ تھا۔
اور حکومت کی باغ دوڑ اس کے چچا کے ہاتھ میں تھی، اور شہزادی کے بھائیوں نے بڑے علاج کرائے، لیکن شہزادی کو کوئی فائدہ نہ ہوا، اور جھاڑ پھونک کرنے والے بہت لیکن روز بروز مرض بڑھتا گیا، دم وغیرہ سے کوئی آرام نہ آیا۔ آخر وہ ابیض شیطان ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ برسیسا ولی کے پاس اس کو لے جاؤ اور اس سے دم کراؤ، بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، ورنہ اسی حالت میں رہے گی۔ ادھر عابد برسیسا لوگوں کے آنے جانے سے بڑی پرہیز کرتا تھا اور مخلوقات سے نفرت کرتا تھا، لیکن لوگوں کی آمدرفت شروع ہوئی، اور ابیض شیطان نے اپنے بڑے شیطان کو مبارکباد دی کہ میں نے برسیسا کو گمراہ کر دیا ہے۔ آخر ایک دن وہ اس بیمار شہزادی کو برسیسا کے پاس لائے اور اس سے دم کرایا، وہ تندرست ہو گئی۔ بڑے عرصے کے بعد شیطان نے اس کا گلا پھر گھونٹا، تو شیطان ابیض نے ان کو کہا کہ اس ولی برسیسا کے پاس لے جاؤ تو تندرست ہو جائے گی، ورنہ نہیں۔ پھر شہزادی کو برسیسا کے پاس لائے، وہ تندرست ہو گئی۔ چند دنوں کے بعد پھر شیطان نے ایسا ہی کیا اور برسیسا کے پاس جا کر شہزادی ٹھیک ہو گئی۔ ابیض شیطان نے مشورہ دیا کہ بہتر ہے کہ ولی کے حجرے کے پاس ایک عمدہ کمرہ بناؤ اور شہزادی کو اس میں ٹھہراؤ۔ وہ کمرہ بنانے سے انکار کرے گا تو تم ضرور بناؤ، ورنہ شہزادی کی یہی حالت رہے گی۔ آخر ان کے پاس حکومت تھی، انہوں نے وہاں جا کر ایک کمرہ بنایا اور شہزادی کو وہاں چھوڑ دیا۔ 10 دن آرام رہتا اور عابد 10 دن کے بعد اپنے معمول پر اترتا اور دم کرتا، اور 10 دن آرام رہتا، پھر 10 دن کے بعد وہی حالت عود کرتی۔ آخر ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ عابد برسیسا کی نظر شہزادی پر جا پڑی، وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ کیسی خوبصورت عورت ہے، اس کا مزہ اڑاؤ، پھر توبہ کر لینا، خدا کی مغفرت وسیع ہے۔ آخر ولی نے اس کا وسوسہ قبول کر لیا اور اس شہزادی سے اس کا مزہ اڑایا، اور پھر مسلسل مزہ اڑاتا رہا، حتیٰ کہ اس شہزادی کو حمل ٹھہرا۔ پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اب اس کو قتل کر کے کہیں جنگل میں دفن کر دو، ورنہ تمہاری تمام شہروں اور دیہاتوں میں خبر پھیل جائے گی کہ برسیسا ولی نے ایک عورت کو حمل کر دیا، بڑی رسوائی ہوگی۔ اب اس ولی نے اس شیطان کو وسوسہ قبول کر کے اس کو قتل کر دیا اور کہیں جنگل میں کسی پہاڑ کے دامن میں اس کو دفن کر دیا۔ اب ابیض شیطان اس شہزادی کے تینوں بھائیوں کو خواب میں ملا اور کہا کہ آپ کی بہن کے ساتھ برسیسا نے بدفعلی کی ہے اور اس کو قتل کر کے کہیں جنگل میں دفن کر دیا ہے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ خواب آیا ہے۔ آخر وہ عابد کے پاس آئے اور شہزادی کے متعلق پوچھا، وہ کہاں گئی؟ عابد نے کہا اس کو جن اٹھا کر لے گیا۔ انہوں نے تسلیم کر لیا اور شرمندہ ہوئے کہ ہم نے بے گناہ ولی پر تہمت لگائی ہے، انہوں نے تسلیم کر لیا۔ ادھر شیطان پھر دوبارہ شہزادی کے بھائیوں کو خواب میں ملا اور کہنے لگا فلاں ویرانے میں فلاں پہاڑ میں وہ مدفون ہے، پورا پتہ اور پوری نشاندہی کی۔ انہوں نے آن کر دیکھا تو سچ مچ قبر پہاڑ کے پاس اور کپڑے کا ایک دامن جو شیطان نے دفن کرتے وقت باہر رکھا تھا وہ نظر آ رہا تھا۔ قبر کی پوری تفتیش کی تو میت حاملہ نکلی۔ خبر پھیلنے پر پولیس نے راہب برسیسا کو حجرہ کو گرا دیا اور خوب مارا پیٹا اور زنجیروں میں جکڑ کر عدالت کے روبرو پیش کیا۔ یہاں شیطان نے برسیسا کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اب عدالت میں سچ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ نہ بولنا گناہ پر گناہ اچھا نہیں ہے۔ چنانچہ عدالت عالیہ میں برسیسا نے سچ سچ واقعہ بیان کر دیا۔ عدالت نے پھانسی کا حکم صادر فرمایا۔ اب وہ پھانسی کے تختے پر کھڑا ہوا تھا تو ابیض شیطان عابد کی شکل بن کر سامنے آیا اور کہنے لگا تو نے تمام ولیوں اور بزرگوں کا بیڑا غرق کیا اور ان کی عزت خاک میں ملا دی، اور کہنے لگا میں وہی عابد ہوں جو تیرے پاس رہ چکا ہوں۔ برسیسا نے کہا کہ اب کوئی بچنے کی صورت ہے یا نہیں؟ اس نے کہا مجھے سجدہ کر لو، میں تجھ کو بچا لوں گا۔ برسیسا نے اس کو سجدہ کیا تو وہ کہنے لگا میں عابد نہیں، میں شیطان ہوں، میرا مطلب و مقصد یہی تھا کہ تجھ کو کافر کر کے ماروں۔ اب حکومت نے اس کو پھانسی دی اور وہ کافر ہو کر مر گیا۔
مقام عبرت ہے کہ اگر سجدہ بغیر اللہ نہ کرتا تو دوسرے گناہ اگر اللہ چاہتا تو معاف کر دیتا، اگر شرک نہ کرتا تو معافی کی امید تھی، اب اس کا خاتمہ کفر ہے اور جہنم رسید ہوا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو شرک و بدعت کی لعنت سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔